بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچا عاشق۔ ایک غلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی، وہاں شرافت کے اثار نظر آئے تو آپ کو اس پر ترس آیا، فوراً اسے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا، چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ، میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو تمہارا شمار میرے گھر والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک فطرت عطا کی تھی، انہوں نے اپنے خاندان میں جانا پسند نہ کیا، آپ کے ساتھ رہنا منظور کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عالم نے آ کر کہا، السلام علیک یا محمد۔ اس یہودی پر آپ کے خادم کو بہت غصہ آیا، اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اسے حیرت بھی ہوئی، پوچھا، تم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کڑک کر بولے، تو نے یا رسول اللہ کیوں نہ کہا، یا محمد کیوں کہا؟ اس پر اس یہودی نے کہا، اس میں کیا بری بات ہو گئی اگر میں نے ان کا خاندانی نام لے لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی سے فرمایا، ہاں، میرا خاندانی نام محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار حضرت ثوبان رضی اللہ تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ کے بارے میں یہ معلومات نہیں ملتی کہ کلام کیسے بنے، ویسے آپ یمن کے رہنے والے تھے، آپ کی خدمت میں رہنا شروع کیا تو بس دربار نبوت کا ہر حکم بجا لانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کا عہد کرے گا کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہیں کرے گا اور اس عہد کو پورا بھی کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر حضرت ثوبان نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول، میں اے اللہ کے رسول، میں کبھی کسی انسان سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ثوبان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سننے کے بعد کسی انسان سے کبھی سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ اگر سواری پر سے کوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا تو سواری سے اتر کر اس کو اٹھاتے، کسی کو اٹھا کے دینے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے دعا فرمائی، اس وقت ثوبان بھی بارد رسالت میں حاضر تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں، تم بھی میرے اہل بیت میں شامل ہو، جب تک کہ تم کسی امیر کے پاس سائل بن کر نہ جاؤ یا کسی دروازے کی چوکھٹ پر نہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت ثوبان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آنے دیا، نہ کسی امیر کے پاس جا کر کوئی سوال کیا، نہ کسی کے دروازے پر جا کر کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک برابر خدمت میں لگے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی مدینہ منورہ میں ہی رہے، پھر حضرت عثمان کی خلافت میں ملک شام چلے گئے اور شہر رملہ میں رہائش اختیار کی۔ حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی مہم پر بھیجا تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے، وہاں کئی ملکوں میں حصہ لیا، بہادری سے لڑے۔ 45 ہجری میں وفات پائی۔ آپ سے 127 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ معدان بن طلحہ نے ایک مرتبہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث سنی، پھر حضرت ثوبان رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تصدیق کی کہ کیا واقعی یہ حدیث ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ لوگ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصدیق کرایا کرتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے احادیث محفوظ کی اور دوسروں تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔